السلام علیکم دوستوں، میں ہوں فروا علی اور آج میں بات کرنے جا رہی ہوں فرحت اشتیاق کے ایک اور ناول کے بارے میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں۔ تو دوستوں، میں بات کرنے جا رہی ہوں جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کے بارے میں، جو فرحت اشتیاق نے لکھا تھا اور تب لکھا تھا جب وہ اٹلی میں سیٹل تھیں۔ 1 سال میں انہوں نے یہ ناول لکھا۔ میں تھوڑے سے اسپوائلرز ایڈ کروں گی لیکن فل سٹوری نہیں بتاؤں گی۔ تو یہ کہانی ہے سکندر شہریار اور لیزا کی۔ سکندر لائر ہے اور دوحہ میں سیٹل ہے، لیکن وہ آفس کے کام سے اٹلی میں آج کل، اور لیزا آرٹسٹ ہے اور اس وجہ سے ہی اس کا کریکٹر کافی انٹرسٹنگ ہے۔ وہ لندن میں رہتی ہے لیکن اٹلی میں بھی اس کا گھر ہے، اسی وجہ سے آج کل وہ اٹلی میں ہے اور یہاں ہی دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ لیزا اور سکندر دونوں کا پاسٹ کافی پینفل ہے۔ وہ کیا ہے یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، وہ آپ خود پڑھیں گے۔ لیکن اس ناول کی ایک ڈفرینٹ بات یہ ہے کہ اس میں سکندر شہریار کے ٹراما پہ کافی زیادہ فوکس کیا گیا ہے، ورنہ اکثر یہ چیز گرلز کے لیے دکھائی جاتی ہے۔ لیکن اس میں سکندر جس طرح سے مینٹلی اور فزیکلی سفر کرتا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے دکھایا گیا ہے، اور یہ بھی کہ ایک ٹراما کس طرح سے لائف چینج کر دیتا ہے یا لائف پہ کس طرح سے تھرو آؤٹ وہ اثر کرتا ہے، اور یہ بھی کہ مرد ہو یا عورت دونوں پہ وہ چیز سیم افیکٹ کرتی ہے۔ جیسے سکندر سوسائڈ تک کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے آپ کو بلیم کرنے لگ جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کو خوش بھی نہیں رہنا چاہیے۔ ایک اور اچھی چیز اس ناول کی یہ ہے کہ اس میں سکندر اور لیزا کا ریلیشن شپ بہت سویٹ سے دکھایا گیا ہے۔ جیسے اسے راتوں کو نیند نہیں آتی، لیکن ایک دفعہ سکندر کے ایکسیڈنٹ کے بعد لیزا ساری رات اس کے پاس ہاسپٹل میں رکتی ہے، اور لیزا کے پاس ہونے کی وجہ سے وہ سکون سے سوتا ہے، جبکہ نارملی وہ سلیپنگ پلس کے بغیر نہیں سو پاتا۔ مطلب لیزا کے ساتھ وہ کافی پیسفل ٹائم گزارتا ہے۔ ناول میں ان دونوں کے اور بھی بہت سویٹ کیوٹ سے مومنٹس دکھائے گئے ہیں، کائنڈ آف سول میٹس ٹائپ والی فیلنگ آتی ہے پڑھ کے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی ان ریئل نہیں دکھایا گیا جو صرف ناولز میں ہی ہوتا ہے۔ جیسے سکندر شہریار ایک دفعہ لیزا کے آرٹ ایگزیبیشن کے لیے اسپیشل لندن آتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ لیزا کس طرح اس کے لیے سب کچھ چھوڑ کے اس کے ساتھ آنے پہ تیار ہو جاتی ہے، تو وہ اس کے ساتھ وہاں رہتا ہے، 2 گھنٹے صرف پینٹنگز دیکھتا رہتا ہے تاکہ لیزا اپنا کام مکمل کر سکے۔ اور بھی ایسے سویٹ سے کافی مومنٹس ہیں ناول میں جو آپ کو پڑھ کے اچھا لگے گا۔ دوسری طرف زین اور مریم کے بھی کچھ کیوٹ سے مومنٹس ہیں، لیکن جس طرح زین کو سکندر سے جیلس دکھایا گیا ہے، مجھے لگا تھا کہ مریم کے آنے کے بعد وہ چینج ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں ہوتا۔ اس کا رویہ سکندر کے ساتھ بالکل ویسے ہی رہتا ہے۔ یہ ایک چیز بری لگتی ہے کیونکہ مجھے لگا کہ وہ چینج ہو جائے گا، لیکن مریم کے آنے سے وہ خود خوش رہنے لگ جاتا ہے۔ ایک اور فلاء جو مجھے لگا وہ یہ تھا کہ سکندر اپنے فادر کا لاڈلا ہوتا ہے، سپر ہیرو ٹائپ، تو اس کو گھر سے نکالتے ہوئے ایک دفعہ بھی وہ اس کی بات نہیں سنتے، اس کو ایکسپلینیشن کا کوئی بھی موقع نہیں دیتے۔ لیکن یہ بات آگے جا کے جسٹیفائی کی گئی ہے، کس طرح اس کے فادر کا خود ایک پاس تھا اور وہ انسیکیور تھے، اسی وجہ سے وہ اس سچویشن کو ہینڈل نہیں کر سکے اس طرح جس طرح انہیں ایکچولی کرنا چاہیے تھا۔ ایک اور چیز جو مجھے تھوڑی سی اور لگی وہ یہ تھی کہ سکندر کچھ جگہوں پہ لیزا کے ساتھ کافی روڈ ہو جاتا ہے، لیزا کو اسے فرق نہیں پڑتا۔ وہ مجھے لگا کہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ریزرو اور روڈ 2 الگ چیزیں ہیں، لیکن اوور آل اسٹوری از گڈ۔ ایک اور ناول کی اچھی بات یہ ہے کہ ہر کریکٹر کی ہسٹری اچھے طریقے سے بتائی گئی ہے، ڈیفائن کیا گیا ہے ڈیٹیل میں، لیکن لینتھی ڈیفینیشن نہیں ہے، تو کوئی کنفیوژن نہیں رہتی۔ اسٹوری کو فلیش بیکس میں دکھایا گیا ہے، تو جیسے ہی آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کوسچن آتا ہے نیکسٹ پارٹ میں اس کا آنسر آپ کو فوراً مل جاتا ہے۔ اوور آل بہت کیوٹ سا ناول ہے، ضرور پڑھیں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیسا لگا۔ تب تک اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔